بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری امی کی ڈیتھ کے بعد ابا نے دوسری شادی کرنے میں دیر نہیں کی۔ ابھی امی کی قبر کی مٹی سوکھی بھی نہیں تھی کہ ابا اپنی کزن سے خوشی خوشی بیارہ چاہ کر بیٹھ گئے۔ ان کی کزن کا نام جمیلہ تھا، جو پکی عمر کی اچھی خاصی خراٹ قسم کی خاتون مجھے دکھائی دی تھی۔ میں انہیں آنٹی ہی بولتی تھی، حالانکہ ابا نے مجھے اس بات پر کئی دفعہ بہت بری طرح سے ٹوکا کہ یہ تمہاری آنٹی نہیں بلکہ ماں ہیں، تم انہیں امی بولا کرو۔ جانے کیوں ان کے لیے میرے منہ سے لفظ امی نکلتا ہی نہ تھا۔ وہ کہیں سے بھی تو امی کا کردار ادا کرتی ہوئی مجھے دکھائی نہ دیتی تھی۔ تو اس کی وجہ ان کا مزاج تھا، جس کی مجھے کبھی کبھی سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے تو وہ میرے ساتھ ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھیں، لیکن جو ہی ابا گھر آتے تو وہ ایک دم سے میرے ساتھ انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آتی۔ ابا کے آتے ہی گرگٹ کی طرح ان کا بدلتا رنگ دیکھ کر مجھے اس خاتون سے اب خوف آنے لگا تھا۔ ان کی اچھی خاصی عمر تھی اور مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ ان کی کہیں پر بھی شادی نہیں ہو سکی۔ اتنی پکی عمر ہونے کے باوجود ان کی چاؤ چونچلے کسی ینگ لڑکی سے کم نہیں تھے۔ اپنے یہی ناز و انداز دکھا کر انہوں نے ابا کو پاگل کر رکھا تھا۔ امی کی زندگی میں ہی ابا کی اپنے کزن کے ساتھ تعلقات فون کال سے شروع ہوئے اور پھر ان کے درمیان بات چیت کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ شروع میں اس کی کال آنے پر امی ابا سے خفا ہوتی، انہیں فون کرنے سے روکتی، تو ابا بڑی ٹھٹائی سے کہتے کہ میری کزن مجھے کال کرتی ہے، اگر وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے۔ لیکن امی جانتی تھیں کہ ان باتوں کی آڑ میں ان دونوں کی کوئی خفیہ محبت پروان چڑھ رہی ہے، جس کا علم انہیں نہیں ہے۔ ابا اس کی کال آنے پر امی کے سامنے تھوڑی بہت بات کرتے اور پھر گھر سے باہر نکل جاتے اور کھیتوں میں گھنٹوں کے حساب سے بیٹھ کر اپنی کزن سے باتیں کرتے رہتے۔ امی مویشیوں کے باڑے میں جب بھی جاتی اور ابا کو یوں فون پر مصروف دیکھتی تو افسردہ ہو جاتی کہ جس شخص کے ساتھ انہوں نے زندگی کا ایک طویل حصہ گزارا، اپنے سر کے بال آدھے سفید کر ڈالے، آج وہ شخص انہیں دھوکہ دے رہا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی۔ سوچ کر میری والدہ شوگر اور دل کی مریضہ بن گئیں۔ یہ دونوں بیماریاں انہیں یک کے بعد دیگرے شروع ہوئیں۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، بے وفائی کا روگ جب کسی کو لگ جائے تو پھر انسان اندر ہی اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ میری ماں بھی اندر سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی اور واضح نشانی یہ تھی کہ ان کی صحت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ وہ پہلے کافی صحت مند تھیں، لیکن اب جو انہیں دیکھتا تو وہ حیران رہ جاتا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ امی ان دنوں سوکھ کر کسی کانٹے کی طرح ہو گئیں۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہوں۔ صحت کے ساتھ ساتھ امی نے گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ حالانکہ پہلے امی گھر کو سجا سنوار کر رکھتی تھیں۔ ہمارے کچے فرش تھے جن کی لیپا پوتی وہ ہر 2 ماہ کے بعد خوشی خوشی کرتی، اور 6 ماہ کے بعد گھر کی سفیدی وہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ کہنے کو تو یہ ہمارے گھر کا کچا سا ہی آنگن تھا، لیکن ماں نے اپنی مہارت کے ساتھ اس آنگن کو کسی باغ کی طرح بنا ڈالا تھا، جس میں جا بجا سبزیاں اور پھل پھول ان کی کاریگری کا واضح ثبوت تھے۔ امی کے استعمال کے برتن دھل کر جب چھیکے میں پڑے ہوتے تو ان کی چمک دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ وہ برتنوں کو خوب مانجھ کر چمکایا کرتی تھیں۔ برتنوں پر ذرا سا بھی نشان ہوتا تو مجھے سمجھاتے ہوئے کہتی کہ یہ پھوہڑ عورت کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے برتن اور باتھ روم گندے پڑے ہوں۔ وہ خود بھی کچن اور باتھ روم چمکا کر رکھتی تھیں اور مجھے بھی تاکید کرتی رہتی کہ ان کی صفائی میں کوئی کمی نہ چھوڑنا۔ موسم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، چاہے سردی ہو یا گرمی، میں نے اپنی ماں کو گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ مویشی کے بارے میں بھی انتہائی جاں فشانی کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن اتنے کام کاج کے دوران ان کی ایک عادت نے مجھے بہت حیرت میں ڈال رکھا تھا، اور مجھے ان کی عادت بہت پسند بھی تھی کہ وہ گھر کے ساتھ اپنی صفائی ستھرائی کا بھی بہت خیال رکھتی تھیں۔ گھر کا اور مویشیوں کے باڑے کا کام ختم کرنے کے بعد وہ باقاعدگی کے ساتھ ہاتھ منہ دھوتی، کپڑے بدلتی، اور ان کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ میک اپ کا تھا جس میں وہ اپنی میک اپ کی ساری چیزیں رکھتی۔ ہلکا ہلکا بالوں میں تیل لگا کر وہ اپنے بالوں میں کنگھی کر کے اپنی چوٹی کس کر باندھتی۔
پھر ان کے پاس ایک تبت کریم بھی تھی جس کی مہک مجھے بے حد پسند تھی۔ جب وہ اسے اپنے ہاتھوں اور چہروں پر لگا کر آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر ہلکی لپسٹک لگاتی تو مجھے کسی شہزادی سے کم نہ لگتی۔ میں نے ان کے ہاتھوں سے کبھی مہندی اترے نہیں دیکھی۔ مہندی لگے ہاتھوں کے ساتھ ہی وہ کلائیوں میں بھر بھر کے چوڑیاں بھی پہنتی تھیں۔ جب بھی چوڑیاں والی آتی تو ہمارے گھر امی کے لیے نت نئی چوڑیاں لے کر ضرور آتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ امی چوڑیوں کی بہت شوقین ہیں۔ وہ خوشبو میں عطر کا استعمال بہت کرتی تھیں۔ جب وہ عطر لگا کر صحن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھ کر انتہائی سکون کے ساتھ دن کا کھانا بنانے کے لیے سبزی چھیلتی یا دال صاف کرتی تو گھر میں داخل ہوتے ہی اماں پر نگاہ پڑتے ہی میری طبیعت ایک دم سے حشاش بشاش ہو جاتی۔ ایسا منظر آپ نے ٹی وی کے ڈراموں یا فلموں میں دیکھا ہوا ہوگا، لیکن سچ کہوں تو میں نے اپنی ماں کو بالکل کسی ہیروئن کی طرح سجا سنورا ہوا حقیقت میں ہر روز دیکھا۔ گھر کی طرح میری ماں بھی کسی چمکتے ہوئے ستارے سے کم دکھائی نہ دیتی تھی، لیکن خدا جانے ہمارے گھر کو کس کی نظر کھا گئی۔ ابا کی بے وفائی کا علم جو ہی اماں کو ہوا تو وہ بالکل ہی ٹوٹ گئیں۔ ان کے اندر تمام موسم جیسے مر سے گئے۔ انہوں نے سجنا سورنا بالکل ترک کر دیا۔ وہ جو روز کپڑے بدلتی تھیں اب کئی کئی دن کپڑے بدلے گزار دیتی۔ ان کے بال بکھرے رہتے، لیکن پھر میں نے کبھی بھی انہیں مانگ نکال کر سر میں تیل کنگا کرتے نہ دیکھا۔ ان کی کلائیوں میں پڑی چوڑیاں بدرنگ ہو جاتی تو وہ انہیں خود ہی توڑ دیتی، لیکن میں نے پھر کبھی انہیں چوڑیاں پہنتے ہوئے بھی نہ دیکھا۔ ان کے شوق آہستہ آہستہ سبھی مرتے چلے گئے۔ ہمارا وہ آنگن جو کسی باغ کا منظر پیش کرتا تھا میری اجڑی ماں کی طرح بالکل ہی اجڑ گیا۔ اماں بالکل بھی پودوں پر توجہ نہ دیتی تھیں۔ برتن سے لے کر کچن اور واش روم تک ہر چیز جو چمکتی دمکتی میری ماں کی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھی، اب جیسے خاک آلود ہو گئی تھی۔ امی آہستہ آہستہ ہر بات سے بے پرواہ بنتی جا رہی تھیں۔ جو ان کے کانوں میں یہ بات پڑتی کہ ان کا شوہر اپنی محبوبہ کے ساتھ سیر و تفریح کرتے فلاں جگہ دیکھا گیا ہے تو امی تھوڑا تھوڑا کرتے مرتی جا رہی تھیں، لیکن میں نے کبھی بھی ان کے ہونٹوں پر کوئی شکوہ نہیں دیکھا۔ بس شروع میں جو انہوں نے ابا کو منع کیا، لیکن جب دیکھا کہ ابا بات ماننے کے معاملے میں بہت پرے جا چکے ہیں تو انہوں نے مستقل خاموشی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اگر وہ ابا اور ان کی کزن کے حوالے سے کوئی بات سنتی بھی تو کوئی رد عمل نہ دیتی۔ دیکھنے والوں کو تو لگتا امی پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن یہ تو میں جانتی تھی۔ جب رات کی طویل اندھیری راتوں میں وہ تکیے پر سر رکھ کر بے آواز روتی تو ان کی سسکیاں صرف میں سنتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی انہیں چپ کرانے کی کوشش اس لیے نہیں کی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ فوراً اپنے آنسو پوچھ کر مسکرا دیں گی، لیکن اپنے اندر کے غم کو دبا نہیں سکیں گی۔ اسی لیے میں چاہتی تھی کہ دن بھر جو نقاب اوڑھے وہ دنیا کے سامنے نظر آتی ہیں، کم از کم رات کے اس پہر وہ سکون سے اپنے غموں پر آنسو بہا کر اپنا دل ہلکا کر لیں۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یوں روتے کراتے وہ اپنی زندگی کے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ابا کی بے وفائی نے ان سے زندگی کی آخری رمق تک چھین لی، اور امی میرے دیکھتے ہی دیکھتے چپ چاپ اس دنیا کو چھوڑ کر بنا کوئی گلہ کیے چلی گئیں۔ امی کی ڈیتھ کے بعد مجھے لگتا تھا کہ شاید ابا کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ کبھی تو اس بات کا اعتراف کریں، لیکن یہ میری خام خیالی ہی رہی، کیونکہ امی کی ڈیتھ کے 1 ماہ بعد ہی ابا نے دوسری شادی کر لی، اور یہ وہی خاتون تھیں جس کی وجہ سے میرے ابا بے وفائی کے مرتکب ہوئے اور میری جیتی جاگتی ماں منو مٹی تلے جا سوئی۔ ابا کی محبوبہ جمیلہ میری ماں کی طرح حسین و جمیل تو نہیں تھی، اور نہ ہی سے گھر سنبھالنے کا کوئی خاص سلیقہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ابا کے دل پر راج کر رہی تھی۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ وہ ابا کو اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی تو بیجا نہ ہوگا۔ اس نے آتے ہی پورے گھر پر قبضہ سا کر لیا اور سیاہ و سفید کی مالک بن بیٹھی۔ ابا تو اس کی زلفوں کے اسیر ہو گئے اور یہ بھی بھول بیٹھے کہ وہ ایک جوان بیٹی کے باپ ہیں۔ میرے سامنے ہی جمیلہ آنٹی کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ایسے ملاتے کہ میں شرما جاتی اور سوچتی کہ اگر ابا اپنی زندگی میں جتنی تعریف جمیلہ آنٹی کی کر رہے ہیں، اگر اس تعریف میں 10واں حصہ بھی وہ اماں کے لیے رکھ لیتے تو اماں یوں گھل گھل کر ختم نہ ہوتی۔ امی کی ڈیتھ کے بعد ابا اپنی دوسری شادی میں مگن ہو گئے
تو میں نے اپنے ہونٹوں پر خاموشی کا کفل لگا لیا، کیونکہ میں یہ جان چکی تھی کہ جمیلہ آنٹی مزاج کی تیز ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی جھگڑالو بھی تھیں۔ وہ گھر میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا کر قیامت کھڑی کر دینے میں ملکہ رکھتی تھیں، اور پھر مرچ مسالہ لگا کر ابا کے سامنے ایسے پیش کرتی کہ ابا مجھے پوری طرح سے ڈانٹ ٹپٹ کرتے۔ روز روز کی کلکل سے بچنے کے لیے میں نے سوچ لیا کہ میں گھر کے اب کسی بھی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گی، کیونکہ میں مزید ابا کے ہاتھوں بے عزت نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد اس گھر سے بہت دور چلی جاؤں اور پھر مڑ کر بالکل بھی نہ دیکھوں۔ اسی لیے میں نے ارشد کو کہا کہ وہ جلد از جلد مجھے بیاہ کر لے جائے۔ راشد 2 گلیاں چھوڑ کر ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا۔ اس کی امی کے میری امی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، آنا جانا تھا، لیکن امی کے مرنے کے بعد آنٹی ریحانہ پھر ہمارے گھر کبھی نہیں آئیں، کیونکہ جب انہوں نے جمیلہ آنٹی کے لچھن دیکھے تو اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ وہ یہ جان چکی تھیں کہ ان کی دوست کے مرنے کے بعد اس گھر میں اب کوئی ایسی کشش باقی نہیں رہ گئی جس کی خاطر وہ وقت نکال کر آئیں، اور یہی بات میرے لیے بہت بڑے دھچکے والی تھی، کیونکہ میں امی کی زندگی میں ہی ریحانہ آنٹی کے گھر راشد کی دلہن بن کر جانا چاہتی تھی، لیکن میری امی کی زندگی نے وفا نہ کی اور میری خواہش بھی دبی کی دبی رہ گئی۔ حالانکہ میں بہت چاہتی تھی کہ کسی طرح امی کو اپنے دل کی بات کہہ دوں، لیکن میرا حوصلہ نہ پڑا، مگر امی میری وجہ سے بہت فکر مند تھیں کہ ان کے جانے کے بعد خدا جانے میرا کیا بنے گا۔ وہ اکثر یہ بات کر کے رو پڑتی تو میں انہیں حوصلہ دیا کرتی تھی، لیکن پھر میں خود بھی کتنی پریشان ہو جایا کرتی۔ مگر امی کو کہنا نہ آیا تو میں نے راشد سے کہا کہ وہ اپنی امی کو ہمارے گھر بھیج دے۔ راشد اپنے گھر میں تمام بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور ابھی اس کا کوئی خاص روزگار بھی نہیں تھا، تو وہ تھوڑا سا ہچکچایا کہ میں ابھی اپنے رشتے کی بات کیسے چلاؤں۔ وہ میری بات سن کر مجھے تسلی دیتا کہ تم فکر نہیں کرو، جو ہی میری اچھی جاب لگ گئی تو میں امی کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ وہ اپنی زبان کا کھرا ہے اور جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہی کرے گا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل کے اندر ایک ڈر سا بیٹھ گیا۔ امی کے جانے کے بعد مجھے امید تھی کہ آنٹی ریحانہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئیں گی، لیکن ان کی طرف سے کوئی ہلچل جب مجھے نظر نہ آئی تو میں بہت فکر مند رہنے لگی، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات کافی عجیب و غریب ہو گئے تھے۔ ابا کو مجھ سے زیادہ اپنی نئی نویلی بیوی کے چونچلے اٹھانے سے فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ وہ جب کام سے گھر واپس آتے تو جمیلہ آنٹی انہیں لے کر اپنے میکے چلی جاتی، اور وہاں سے وہ رات کا کھانا کھا کر واپس آتے۔ میں نے کچھ کھایا نہیں کھایا، ابا کو اس کی بالکل کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، نہ ہی میری ستیلی امی کچھ پکا کر میرے لیے چھوڑتی تھیں، اور ان کی غیر موجودگی میں اپنے لیے کچھ پکانا چاہتی تو کچن کو تالا لگا دیکھ کر میری بھوک ہی مر جاتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عورت آخر چاہتی کیا ہے۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ اگر میں نے ذرا بھی آواز بلند کی تو ابا کو اس میں بھی اس کی کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، بلکہ الٹا وہ مجھے ہی ڈانٹیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے ابا سے اس بات کی شکایت کی کہ کچن کو تالا لگانے کا کیا مقصد ہے، اور اپنے ہی گھر میں کچن کو تالا کون لگاتا ہے، تو ابا نے میری طرف حیرت سے دیکھا تو ایک دم جمیلہ آنٹی اپنے جسم کو لچکاتے ہوئے عین ابا کے سامنے آن کھڑی ہو گئیں، اور گھوم کر بڑی ادا سے مجھے دیکھتے ہوئے بولیں، کچن کو اب تالا ہی لگے گا، اشرف صاحب بڑی مشکل سے کما کر لاتے ہیں، اس لیے ہر چیز بڑے احتیاط سے استعمال ہونی چاہیے۔ تو میں بھپر کر بولی کہ میں نے کب بے احتیاطی کی ہے؟ دیکھا آپ نے، یہ آپ کے سامنے اتنا بول رہی ہے، آپ سوچئے یہ میرے ساتھ آپ کی غیر موجودگی میں کتنی بدتمیزی کرتی ہوگی۔ دیکھیے آنٹی، میں آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کر رہی، میں صرف اصول کی بات کر رہی ہوں۔ کچن کو آپ تالا لگاتی ہیں، فریج کو آپ تالا لگاتی ہیں، مجھے جب بھوک لگتی ہے تو میں پھر کیا کروں؟ کیا باہر محلے میں لوگوں سے مانگوں؟ اور جسے آپ اشرف کہہ رہی ہیں وہ میرے والد ہیں، بھلا میں اپنے والد کا نقصان کیسے کر سکتی ہوں؟ اور ہمارے گھر میں کبھی تالے نہیں لگے، یہ تالے آپ کے گھر میں لگتے ہوں گے کیونکہ وہاں پر بے احتیاطیاں زیادہ ہوتی ہوں گی، اسی لیے ایسی پابندیاں ہمارے گھر میں مت لگائیں۔ ایسی صورتحال تو میری امی کی زندگی میں بھی نہیں ہوئی، تو بہتر ہوگا کہ آپ ایسے اصول لاگو نہ کریں۔ اچھا،
تو اب تم ہمیں سکھاؤ گی کہ اس گھر میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں؟ دیکھ لیا اشرف صاحب کیسے منہ کو آ رہی ہے۔ میں بولنے ہی لگی تھی کہ اچانک ابا نے مجھے روک دیا اور کہا، جمیلہ تم سے بڑی ہے، تمہیں ان سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ابا، مجھے اگر ان سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تو انہیں بھی بتائیں کہ گھر میں یہ طریقے مت بنائیں۔ یہ کس جہان کا اصول ہے کہ فریج کے ساتھ ساتھ کچن کو بھی تالا لگا دیا جائے؟ تو ابا نے بجائے سختی سے بات کرنے کے انتہائی نرمی سے جمیلہ آنٹی کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی یہ گھر اب تمہارا ہے، مالکن ہو تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں گھر کے معاملات میں بالکل بھی مداخلت نہیں کروں گا۔ تمہیں اپنے وعدے پر قائم ہوں، کچن پر تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کھلا ہی رہنے دیا کرو، تو کیا حرج ہے اس میں؟ ابا لجاجت سے بولے تو نہ جانے کیوں میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ابا گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے انہیں حکم صادر کرنے کے بجائے منت بھرے انداز میں بولتے ہوئے مجھے بہت ہی برے لگے۔ اپنے ہی گھر میں اگر حالات اس نہج پر آ جائیں تو زندگی کس قدر تکلیف دہ ہو جاتی ہے، یہ مجھے پہلی بار پتہ چلا۔ میں الٹے پیروں کمرے سے نکل آئی۔ اس درد بھری زندگی سے نجات پانے کا ایک واحد ذریعہ مجھے راشد کی صورت میں نظر آ رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ ابھی ڈھنگ سے اپنے پیروں پر بھی نہیں کھڑا، تو مجھے کیا سنبھالے گا؟ زندگی اس وقت مجھے کسی بند گلی میں آ کر ٹھہری ہوئی سی لگی۔ میں نے بھی اب یہ سوچ لیا تھا کہ میں بھی امی کی طرح اپنے لبوں کو سی کر وقت گزاروں گی، کیونکہ بات کرنے کا یہاں پر اب کوئی حال نہیں رہا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ ابا اب جمیلہ آنٹی کے شوہر بن کر رہ گئے ہیں، ان کا میرے ساتھ ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ نہ تو انہیں مجھ پر جمیلہ آنٹی کا ظلم برا لگتا ہے اور نہ ہی وہ انہیں روکتے ہیں، تو پھر خود کو ہلکان کرنے سے تو بہت بہتر ہے کہ خاموشی سے اپنا وقت گزارا جائے، کیونکہ مجھے اسی میں اپنی عافیت نظر آ رہی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر مجھے میری ایک دوست نے مشورہ دیا کہ میں اسکول جوائن کر لوں، تو مجھے اس کا مشورہ پسند آیا۔ یوں میرا ہاتھ بھی کھلا ہو جاتا اور یہ جو اکثر بھوکے پیٹ کی تکلیف میں سہ رہی تھی اس سے بھی نجات مل جاتی۔ مجھے لگا تھا کہ ابا مجھے جاب کرنے سے منع کر دیں گے یا پھر جمیلہ آنٹی کوئی نہ کوئی رخنہ ڈال دیں گی، لیکن خیر گزری اور مجھے ان دونوں نے نہ روکا، تو میں نے شکر کے کلمے پڑھے۔ مجھے جو تنخواہ ملتی اس سے میں اسکول کے اندر ہی اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں منگوا لیتی۔ یوں خالی پیٹ کے عذاب سے میری جان چھوٹی۔ سچ کہوں تو مجھے اپنی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ یہی لگ رہا تھا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ جب سے میری سوتیلی امی کے بھائی نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کیا تو میرا ماتھا ٹھنکا کہ نہیں، میری زندگی میں تو قدم با قدم مسائل کا ایک انبار سا لگا ہے۔ جمیلہ آنٹی کے بھائی کا نام سلیم تھا، جو ابا کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر آن تھمکتا اور پھر ابا کے آنے سے پہلے پہلے چلا جاتا۔ اس کا یوں روز روز ہمارے گھر آنا اور مجھے گھورنا شدید کوف میں مبتلا کرنے لگا۔ وہ مجھ سے غیر ضروری طور پر فری ہونے کی بھی کوشش کرتا تو مجھے شدید برا لگتا۔ میں نے کئی بار جمیلہ آنٹی کو بتایا کہ اپنے بھائی سے کہیں مجھ سے خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش نہ کیا کرے، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ تو الٹا وہ مجھ پر غصہ ہوتی کہ تم میرے اتنے شریف بھائی پر خواہ مخواہ الزام تراشی کر رہی ہو، وہ تو بس مجھ سے ملنے آتا ہے، اور اگر تم سے بھی دو باتیں کر لیتا ہے تو اس میں اتنا برا منانے والی کیا بات ہے؟ تم اسکول بھی تو جاتی ہو، کیا وہاں پر لڑکوں سے بات نہیں کرتی؟ تو میں ان کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی اور پھر غصے سے بولی، میں اسکول بچوں کو پڑھانے جاتی ہوں، لڑکوں سے باتیں کرنے نہیں جاتی۔ آپ کو میرے بارے میں شاید کچھ غلط فہمی ہے۔ تو وہ عجیب طنزیہ انداز میں میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ جانے کیوں مجھے اس مقام پر ان سے شدید نفرت محسوس ہوئی، لیکن ظاہر ہے میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ سلیم بھائی کے التفات مجھ پر کچھ زیادہ ہی ہو رہے تھے۔ دوسری طرف جمیلہ آنٹی کا رویہ بھی میرے ساتھ اب کافی بہتر ہونا شروع ہو گیا تھا، تو اس چیز نے مجھے بڑا حیران کیا کہ یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بلی اتنی جلدی تھیلے سے باہر آ جائے گی۔ مجھے ذرا ذرا شبہ ہو رہا تھا، کیونکہ میں اتنی بچی تو نہیں تھی کہ ایک مرد کی آنکھ کا مطلب نہ سمجھ سکوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ میری مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ ابا بھی۔ میری مرضی کے بغیر میرا رشتہ کہیں نہیں کر سکتے۔
یہ میرا ایک بہت بڑا مان تھا، بلکہ ہر بیٹی کو اپنے باپ پر ایسا ہی مان ہوتا ہے۔ لیکن میرا مان ابا نے یہاں پر بھی توڑ دیا جب انہوں نے مجھے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ تمہارا رشتہ ہم نے سلیم کے ساتھ طے کر دیا ہے، اگلے جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کسی صورت بھی سلیم کو اپنا شریک سفر قبول نہیں کر سکتی تھی۔ ایک تو وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے، بلکہ اگر ان کی بروقت شادی ہو چکی ہوتی تو ان کی اولاد میرے جتنی ہوتی۔ میں حیران تھی کہ ابا اپنی عمر کے آدمی سے میری شادی کیسے کر سکتے ہیں۔ یقیناً جمیلہ آنٹی نے انہیں مجبور کر ڈالا ہوگا۔ میرے دل نے ایک تعویل دی جسے پھر میں نے خود ہی رد کر دیا کہ بیٹی کے باپ کو کم از کم اتنا بھی مجبور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولاد کی مرضی بھی معلوم کرتے ہوئے ڈرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ ابا جمیلہ آنٹی کو خوش کرنے کے لیے میرا نکاح سلیم کے ساتھ کر دیتے، میں نے راشد کو کال کی کہ کیا وہ مجھ سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ وقت دو، تو میں نے اسے کہا کیا تم مجھے 2 وقت کی روٹی اور رہنے کے لیے گھر دے سکتے ہو؟ تو میری بات سن کر وہ کافی دیر خاموش رہا، لیکن جب وہ بولا تو میری خوشی سے آنسو نکل گئے۔ ہم دونوں نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ نہ میرے گھر والے راضی تھے نہ اس کے گھر والے، لیکن چونکہ وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا تو اس کے گھر میں اتنا ہنگامہ برپا نہ ہوا۔ لیکن ابا نے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے۔ تو جانے کیوں مجھے بالکل بھی رونا نہ آیا، کیونکہ ویسے بھی ان کے گھر میں رہتے ہوئے مجھ پر کون سے دروازے کھلے تھے کہ میں ان کا یہ حکم سننے کے بعد کسی غم میں مبتلا ہوتی۔ ہمیں جو کمرہ دیا گیا وہ اس گھر کا سب سے چھوٹا کمرہ تھا، لیکن میں پھر بھی بہت خوش تھی، کیونکہ اپنے من پسند شخص کا ساتھ ایک بہت بڑی نعمت لگتی ہے۔ شادی کی پہلی رات ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنے آمنے سامنے دیکھ کر ہنسنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر ڈالا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے راشد کے چہرے پر فکر مندی بھی دیکھی۔ تو وہ مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میری امی خفا سی ہیں ابھی، اسی لیے کچھ دنوں تک اس کمرے میں رہنا ہوگا، پھر میں کسی بہتر کمرے کا انتخاب کر لوں گا۔ چونکہ شادی ذرا جلد بازی میں ہو گئی ہے تو منہ دکھائی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کے لہجے میں شرمندگی سی تھی، تو میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، راشد، آپ کو میرے معاملے میں کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کمرہ ہر لحاظ سے اچھا ہے۔ اگر یہ کمرہ نہ بھی ہوتا تو بھی میں آپ سے کوئی گلہ نہ کرتی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی والدہ، جو اب میری بھی والدہ ہیں، انہیں بہت جلد میری مجبوریوں کا احساس ہو جائے گا، تو ان کا موڈ اور رویہ دونوں ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے تسلی آمیز فکرے سن کر راشد کے چہرے کا تناؤ کم ہوا اور وہ مسکرانے لگا، تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ صبح میری آنکھ شدید ہنگامے سے کھل گئی۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی تو راشد کمرے میں موجود نہیں تھے، لیکن باہر صحن میں بہت زور زور سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل دہل سا گیا، خدا خیر کرے کہیں راشد کے ساتھ کوئی لڑ تو نہیں رہا۔ میں فوراً دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھ کر باہر نکلی تو میرے سب سے بڑے جیٹ سامنے کھڑے تھے اور آنٹی ریحانہ کے ساتھ تکرار کر رہے تھے، اپنے ہر بیٹے کی بہو آپ لے آئی ہیں، لیکن میں کہیں آپ کو نظر نہیں آتا۔ اب میں بھی اپنی منمانی کروں گا تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ بولتے بولتے اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ تیزی سے میرے پاس آئے اور اپنا کندھا جان بوجھ کر میرے ساتھ ٹکراتے ہوئے تیزی سے گزر کر اندر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اپنی ساس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھ کر میں ان کے قریب آئی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی اور پھر معذرت خواہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولی، تم اس کی باتوں پر برا مت منانا، اس کی تو عادت ہے، جب بھی اپنے کسی بھائی کی شادی کو دیکھتا ہے تو یوں ہی باولا ہو جاتا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے اس کا تھوڑا ذہن خراب ہے، بھلا اس کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ اور اگر میں اس کی شادی کر بھی دوں تو یہ بھلا اپنے بال بچے کیسے سنبھال سکتا ہے؟ یہ خود کو سنبھال لے بڑی بات ہے۔ وہ آہستہ سے بات کرتے ہوئے بولی تو میں خاموشی سے ان کی ساری بات سنتی چلی گئی۔ پھر وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ رکھ کر بولی، میں بھی کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئی، تمہیں یقیناً بھوک لگ رہی ہوگی، میں تمہارے لیے ناشتہ لگاتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں دائیں بائیں دیکھنے لگی، مجھے کہیں پر بھی راشد نظر نہ آیا، تو وہ فوراً سمجھ گئیں اور مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، راشد بازار گیا ہے ناشتہ لینے کے لیے،
परेशान मत हो, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम अपने कमरे में जाओ। तो मैं फौरन अपने कमरे में आ गई। लेकिन कमरे में आते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे बड़े जेठ मेरे कमरे में मेरे बेड पर टांगे फैलाए लेटे हुए थे। मुझे देखते ही उठकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अजीब सा कहर था। उन्हें यूं अपने कमरे में अपने बेड पर लेटा देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं जूं ही कमरे से निकलने लगी तो वो तेजी से बेड से उतरे और रास्ते में आकर खड़े हो गए। मेरी सांसें इन्हें यूं अपने इतने करीब देखकर तेज तेज चलने लगीं। वो मुझे सर से पैर तक अजीब नजरों से घूर रहे थे। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी चीख मेरे मुंह में ही दब कर रह गई हो। ये शुक्र था कि वो मेरे करीब नहीं आ रहे थे, बल्कि मुझसे थोड़े से फासले पर खड़े मुझे मुसलसल घूरे जा रहे थे। इतने में राशिद जूं ही कमरे में आए तो मेरी सांस में सांस आई। राशिद ने अपने बड़े भाई को सलाम किया तो वो इसे गुस्से भरी नजरों से देखकर बिना जवाब दिए बाहर निकल गए। तो मैं फौरन राशिद के सीने से जा लगी। डरो नहीं, बहुत बेसरर है मेरा भाई, बस थोड़ा सा दिमागी मसला है, बाकी ये किसी को कुछ नहीं कहते। इनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ। तुम्हारी अम्मी से बात हुई क्या? तो मैंने कहा हाँ, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआ दी है। तो राशिद ने हैरान कुन नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम तो बड़ी पक्की जादूगरनी निकली भाई, आते ही मेरी माँ को अपने कब्जे में कर लिया। तो उनकी बात सुनकर मैं हंसने लगी। राशिद की ठीक ठाक बड़ी फैमिली थी। मेरी सास के 6 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े जेठ एबनॉर्मल थे। इसी वजह से इनकी शादी भी नहीं हुई। मैं इस घर की छठी और सबसे छोटी बहू थी। ये काफी बड़ा घर था, जिसमें हर बहू को इसका अलग अलग कमरा मिला हुआ था। यहाँ पर सभी मिलजुल कर एक साथ रहते थे। मेरी जेठानियाँ काफ़ी अच्छी थीं, तो मैं बहुत जल्दी इस घर के माहौल में ढल गई। मेरी शादी से पैदा होने वाला तनाव बिलाखिर ख़त्म हो गया, तो मैं और राशिद ज़हनी तौर पर मुतमईन से हो गए। लेकिन एक चीज़ मेरे लिए इंतहाई अजीब थी कि मेरे जेठ रात होते ही एक नई लड़की को अपने कमरे में ले जाते, तो मुझे ये देखकर इनसे खौफ आने लगता। शुरू शुरू में तो मैंने अपना मुंह इस हवाले से बंद ही रखा कि किसी से पूछती भी तो क्या पूछती, ये मामला ही काफ़ी टेढ़ा था। क्योंकि जब जेठ अपने कमरे में किसी लड़की को लेकर जाते तो थोड़ी देर के बाद मेरी सास भी वहीं चली जाती और फिर वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती। लेकिन कुछ समझ ना आता कि आखिर हो क्या रहा है। मेरे जेठ, सास और आने वाली नित नई लड़कियों के दरमियान ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है। मैंने कई बार अपने तजस्सुस के हाथों उनके कमरे के बाहर खड़े होकर सुनने की कोशिश की, लेकिन कोई बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी। तो मैंने अपनी एक जेठानी, जो मुझसे काफ़ी क्लोज थीं, उनसे पूछा कि ये सब क्या मामला है, ये लड़कियां कौन हैं और जेठ की ज़हनी हालत देखकर भी इनके साथ कैसे आ जाती हैं। तो मेरी जेठानी ने मुझे कहा, छोड़ो तुम इन बातों में मत पड़ो, हम तो खुद इन मामलों से बहुत तंग पड़े हुए हैं। ये खेल तो पिछले कई सालों से जारी है। सच कहूँ तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो जब इस तरह का माहौल घर में देखेंगे तो इनके जहनों पर क्या असर पड़ेगा। मैंने तो कई बार तुम्हारे जेठ को बोला है कि यहाँ से कहीं और घर ले लो, लेकिन वो मानते ही नहीं, अपनी माँ को किसी सूरत छोड़कर जाने को तैयार नहीं। अब तुम बताओ, भला ऐसे माहौल में कोई कैसे अपनी जवान होती बेटियों को रख सकता है। तो मैंने इनकी तायीद में सर हिलाते हुए कहा, आप कह तो ठीक ही रही हैं, लेकिन आखिर इस कमरे में ऐसा होता क्या है, सास भी इस कमरे में पहुंच जाती हैं। मैंने राशिद से भी इस हवाले में पूछना चाहा, तो उन्होंने मुझे टोक कर कहा कि यार तुम इन बातों में क्यों आती हो, ये अम्मी जाने और बड़े भाई जाने, तुम अपने काम से काम रखो। तो राशिद की बात सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ गया कि यकीनन दाल में कुछ न कुछ तो काला है। मैं इस बंद कमरे के पीछे का राज जानना चाहती थी, इसलिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार थी। मैंने अपने पास इस दरवाजे की चाबी छुपा ली थी। जो ही मेरे जेठ लड़की को लेकर अपने कमरे में गए तो थोड़ी देर के बाद हस्बे आदत मेरी सास भी चली गई और अब कमरे में फिर से अजीबोगरीब आवाज़ों का एक सिलसिला शुरू हो गया। तो मैंने फौरन चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर जो ही अंदर गई तो मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। मेरे जेठ दुल्हा बनकर बैठे थे और उन्होंने अपना कमरा बिल्कुल किसी दूल्हे के कमरे की तरह सजा रखा था। बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी पड़ी थीं
اور وہ جس لڑکی کو لے کر آئے تھے اسے شادی کا لہنگا زبردستی پہننے پر اصرار کر رہے تھے، تو میری سانس اس لڑکی سے الجھے جا رہی تھیں، لیکن مجھے دیکھ کر وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ تو میری سانس میرے قریب آئیں۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو میں نے گھبرا کر کہا، بس میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کمرے میں ہو کیا رہا ہے، تم جان کر کیا کرو گی زینب؟ وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ تو میرے جیٹ نے ہم دونوں کو باہر نکلنے کو کہا، تو میری ساس ایک دم غصے سے اپنے بیٹے کی طرف مڑی اور کہا، تم پہلے اپنا مستقل علاج کراؤ، پھر میں تمہاری شادی کراؤں گی، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ تم کیوں ہر رات ایک نئی لڑکی لے کر آ جاتے ہو؟ اور مجھے ان لڑکیوں پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ پیسوں کے معاملے میں یہ اس قدر اندھی ہو جاتی ہیں کہ انہیں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ سامنے کھڑا مرد ذہنی طور پر ٹھیک ہے یا نہیں، بس اس کے ساتھ چل پڑتی ہیں۔ وہ لڑکی جو دیکھنے سے ہی کال گرل معلوم ہو رہی تھی، میری ساس کی کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، تو میری ساس نے اسے بازو سے پکڑا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے جیٹ نے خوب واویلا کیا، جسے میری ساس نے بالکل بھی خاطر میں نہ لائیں۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا جو مینٹل ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھے، اور ان سے کہا کہ کامی کو ہاسپٹل لے جائیں اور وہاں اس کا علاج کریں۔ جس وقت میرے جیٹ کو گاڑی لینے کے لیے آئی تو میری ساس کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں جانتی تھی کہ یہ وقت ان کے لیے مشکل ہے، اپنی اولاد جیسی بھی ہو اسے خود سے الگ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اب اس گھر کی بقا کی خاطر اور اپنی جوان ہوتی پوتیوں کو اچھا ماحول دینے کی خاطر انہوں نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹ ڈالا اور اپنے بیٹے کو، جس کا علاج وہ گھر پر کروا رہی تھیں، اسے مینٹل ہاسپٹل بھیجنے پر مجبور ہو گئیں۔ میں آنٹی کا دکھ سمجھ رہی تھی، اسی لیے میں اکثر تسلی دے کر ان کا ذہن بٹانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوں گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں ان کے دل میں اپنے لیے ایک خاص مقام حاصل کر چکی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔